قانون الگ کیوں چاہتا ہے، اپنا قرآن الگ کیوں پڑھتا ہے، اپنی مسجدیں الگ کیوں بناتا ہے؟ یہ مل جل کر ملی جلی تہذیب کے اندر کیا یہ رہ نہیں سکتا؟ وہ عیسائی ٹیچر، وہ کانوینٹ کے ٹیچر جو ایک ساکس باہر 10 روپے میں بکتا ہے، یہ 50-60 روپے کے اندر بیچتے ہیں۔ وہ بک جو باہر میں 9 روپے میں بکتی ہے، یہ جو ہے 30-40 روپے کے اندر بیچتے ہیں۔ لیکن جب جو ہے برتھ ڈے کی بات آتی ہے تو بچوں کو پوچھتے ہیں کہ بچوں تم میں سے کسی کا برتھ ڈے تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بچہ خامخواہ کہہ دیتا ہے ہاں آج میرا برتھ ڈے ہے، 3 جون کو میرا برتھ ڈے ہے، ٹیچر خود جو ہے ہیڈ مسز کے کمرے سے چاکلیٹ منگاتی ہے اور تمام بچوں کو کہتی ہے ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جائے، چاکلیٹ تقسیم کرتی ہے تاکہ اس کے خون کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ مسلمان برتھ ڈے بھی منائیں، مسلمان برتھ ڈے کی خوشیاں منائیں، مسلمان چاکلیٹ تقسیم کرے۔ آج مسلمانوں کی نسلوں میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں یہ جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، یہ بال کٹائی ہوئی جو پھر رہی ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم جو ہے گلی کی کتیا سے بدتر ہم مقام پر آ چکی ہیں، اور یہ مرد ان کے غلام بن کر جو پیچھے پیچھے لٹو کی طرح جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہی عیسائی کانوینٹوں کی تہذیب تھی، یہی عیسائی کانوینٹوں کی تمدن تھی۔ یہ مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، کیا آقا نے اپنی زندگی کا کوئی برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا صدیق اکبر نے منایا تھا؟ ارے زندگی کے جانے پر غم کیا جاتا ہے، دنوں کے ڈھلنے پر ماتم کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہو، اپنے کفن کے قریب ہو رہے ہو، اپنے جنازے کے قریب ہو رہے ہو، اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو۔ لیکن وہاں برتھ ڈے کی تہذیب اور تمدن اور طریقہ دے کر کیا آج مسلمان گھرانوں کے اندر لڑکیوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، لڑکوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ اپنے خاندان کے ایک بیوہ کو پالنے کی حیثیت نہیں، اپنے خاندان کے ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی دینے کی حیثیت نہیں۔ یہ غریب، یہ فقیر، یہ لون کے اندر ڈوبا ہوا، یہ سود کے اندر ڈوبا ہوا، یہ دن رات رشوت کی حرام کمائی کھانے والا بڑی شان کے ساتھ جورو کا برتھ ڈے بناتا ہے، کچی چولی پہن کر حرام خوروں کے مجمع میں بیوی آ کر، اس کی جورو آ کر کیک کاٹتی ہے، اور دوسرے حرام خور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اسے گلے ملتے ہیں، چمٹتے ہیں، اور یہ رذیل اور یہ دیوس اس منظر کو دیکھتا ہے کہ میری بیوی سے غیر مل رہے ہیں اور برتھ ڈے کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کے اندر یہ تہذیب کہاں سے آئی؟ یہ تمدن کہاں سے آیا؟ مسلمان کی عورت کیا کسی کو ناچنا دیکھنا گوارا کر سکتی تھی؟ کیا مسلمان کی عورت کسی کو گاتا ہوا دیکھنا برداشت کر سکتی تھی؟ آج سنیما خانوں میں غیر قوموں سے زیادہ برقع پہننے والوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ آج سنیما خانوں میں، کلبوں میں غیر اقوام سے زیادہ یہ نبی کا نام لیواؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ کہاں سے ان کو یہ سبق ملا؟ کہاں سے ان کو یہ درس ملا؟ یہ سبق انہی اسکولوں سے ملا، یہ سبق انہی کالجوں سے ملا، یہ سبق انہی کانوینٹوں سے ملا کہ بھائی دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ناچ گانا ایک کلا ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فیشن ہے۔ اب ان کے جو ہے سائن لیے جاتے ہیں، ان کے آٹوگراف لیے جاتے ہیں، ان رنڈیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ آج ایک مسلمان کی نگاہ میں مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کا کیا مقام ہے؟ تمہارے سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر میں تمہارے ماں باپ کا واسطہ دے کر خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم یہ مجھے بتاؤ کہ اس مجمع کے اندر فلم میں کام کرنے والا کوئی حرام زادہ آ جائے، فلم میں ناچنے والی کوئی رنڈی آ جائے اگر تمہارے گھر میں، تو تم کتنا خوش ہو گئے؟ کیا تم اتنی خوشی، کیا تم اتنی عزت رسول منبر رسول پر کھڑے ہونے والے نبی کے جانشین کو دیکھ کر تمہارا چہرہ خوشی سے کبھی تمتماتا ہے؟ ان چہروں کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر اداسی نہیں آتی؟ تمہارے کیا پیشانی پر بل نہیں پڑتے؟ نبی کے خلیفاؤں کو دیکھ کر، نبی کے جانشینوں کو دیکھ کر کیا تمہارا دل سکڑتا نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں غم نہیں آتا ہے؟ کہاں سے یہ سبق ملا؟ کیا کبھی مسلمان لڑکی کسی غیر کے ناچ کو دیکھ سکتی تھی؟ آج مسلمان گھرانوں میں ہماری 17 سال کی بچیاں اور 20 سال کی جوان بچیاں ان حرامزادوں کے ناچ کو کیا خوشی اور شوق کے ساتھ نہیں دیکھ رہی ہے؟ اور ان کے جو ہے
عصمت لوٹنے کے منظر کو اور بچھانوں میں سونے کے منظر کو، ہم بستری اور مباشرت کے منظر کو آج یہ لڑکیاں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ ان کے آنکھوں سے حیا کو کس نے ختم کیا؟ ان کے آنکھوں سے شرم کو کس نے ختم کیا؟ ایک طرف جن پیدا کرنے والا باپ اور دوسری طرف جننے والی ماں بیٹھی رہتی ہے۔ ایک طرف وہ باپ جسے جنت کا دروازہ بتایا گیا اور ایک طرف وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت بتائی گئی۔ یہ باپ بھی موجود ہے اور یہ ماں بھی موجود ہے۔ ایک کماری لڑکی، بن بیاہی لڑکی ایک حرام زادے کے ناچ کو دیکھتی ہے، ایک حرام زادے کو ڈانس کو دیکھتی ہے، ایک رنڈی کے کپڑے کو دیکھ کر اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ابا جان مجھے یہ رنڈی کا کپڑا آنے والی عید الفطر میں سلا دینا، ابا جان میرے برتھ ڈے کے موقع پر سلا دینا۔ اس حیا کے جنازے کو کس نے نکالا؟ اس شرم کے جنازے کو کس نے نکالا؟ یہ باپ تو وہ تھا کہ بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد خود وہ باپ بیٹی کی کمر کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کے سینے کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کی پنڈلی کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کے ران کو دیکھنا حرام تھا۔ آج یہ باپ اپنی اسکوٹر میں اس بیٹی کو اسکرٹ پہنا کر کانوینٹ کی طرف رواں دوا ہوتا ہے، مخالف طرف سے ہوا چلتی ہے، وہ اسکرٹ جو ران تک رہتا ہے اور گھٹنے تک رہتا ہے اٹھتا ہے، گلی کا چمار اور گلی کا بھنگی اور گلی کا کتا اور گلی کا زانی اس بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے کہ اندر انڈر ویئر ہے یا نہیں، اس کے ران کو دیکھتا ہے اور خود باپ اس منظر کو دکھا کر لے کر جاتا ہے کسی میں حس، ہے کسی میں شرم، ہے کسی میں حیا۔ کہاں گئی وہ حیا جو آقا ہمیں دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ حیا جو ہمیں صدیق ہمیں دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ حیا فاروق ہمیں دے کر گئے تھے؟ امریکہ اور کسی پاکستان اور کسی مکہ مدینہ کی بات نہیں، کچھ اسی شہر بنگلور اور اسی شیواجی نگر کی بات ہے کہ جب یہاں آٹو رکشا نہیں تھے، جب یہاں ٹیکسی نہیں تھے، جب گھوڑوں کے اندر لوگ گھوڑے گاڑی میں بیٹھا کرتے تھے، بیل گاڑیوں میں بیٹھا کرتے تھے، ہمارے آبا سے پوچھو، ہمارے داداؤں سے پوچھو، ہماری ماؤں میں، بہنوں میں، قوم کی بیٹیوں میں کتنی حیا تھی، کتنی غیرت تھی، کتنی شرم تھی کہ اگر اس گھوڑے گاڑی میں بیٹھ کر وہ جو روشن دان ہوتا تھا، اگر کوئی لڑکی اس روشن دان سے جھانک لیتی، کسی غیر محرم لڑکے کو دیکھ لیتی، تو پورے بنگلور والے اس گھر میں رشتہ نہیں مانگتے تھے۔ ارے یہ تو بے حیا لڑکی ہے کہ گھوڑے گاڑی میں پردے کے اوٹ سے، وہ روشن دان سے اس نے باہر جھانک لیا۔ یہ بنگلور کا ماحول تھا۔ آج گلی کوچوں میں اللہ کی قسم کتے اور کتیاں کم زنا کرتے ہیں، گدھے اور گدھیاں کم زنا کرتے ہیں۔ ان ہوٹلوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیفے بار میں کیا ہو رہا ہے، یہ انٹرنیٹ پارلروں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلم لڑکیاں نہیں ہیں، یہ حیا کی قوم نہیں ہے، یہ شرم کی قوم نہیں ہے۔ آپس میں بھرے چوک کے اندر ایک کتا ایک کتیا سے ملنے شرم کرتا ہے، اس بھری چوک کے اندر ایک کالج کی لڑکی، ایک کالج کا لڑکا اپنا منہ، اپنا ہونٹ دوسرے سے لگا کر چوم کر وہ ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہماری غیرت کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری شرم کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری حیا کو؟ یہ کہاں سے ہماری حیا کا جنازہ رخصت ہوا؟ ان کانوینٹوں کے اندر لڑکوں کو دیا گیا کہ بھر کر پینٹ پہننا، فل آستین کا شرٹ پہننا، لڑکیوں کو دیا گیا آدھی آستین کا شرٹ پہننا اور ہاف اسکرٹ پہننا۔ یہ مستقل میرے بھائی اس سازش کو پہچانو اور اس گھنونی سازش کو پہچانو، ورنہ یاد رکھو عبد الکریم چھاگلا کا جو حشر ہوا، عارف محمد خان کا جو حشر ہوا، جسٹس ہدایت اللہ کا جو حشر ہوا اور عصمت چغتائی کا جو حشر ہوا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ حشر یہ اولاد تمہاری ساتھ کرنے جائے گی۔ عصمت چغتائی، تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی کیا یہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تسلیمہ نسرین کا باپ ایک عالم تھا۔ عالم اپنی بیٹی کو رنڈی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو عیسائی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو یہودیوں کی گود میں بھیج سکتا تھا۔ عالم باللہ، عارف باللہ تھا تسلیمہ نسرین کا باپ، لیکن کیا کبھی اس نے یہ سوچا کہ کانوینٹ میں اور عیسائی مشنریز کے اسکولوں میں جانے کے بعد میری بیٹی کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی، کل چل کر میری بیٹی آقا کی ازواج مطہرات، کائنات کے مسلمانوں کی اماں کی آبرو اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی؟ کیا اس تسلیمہ نسرین کتیا نے نہیں کہا تھا کہ آقا کو کس نے اجازت دے دی تھی کہ وہ اور قوم کے لیے 4 سے بڑھ کر نکاح نہ کرے اور خود 11 شادیاں کر لی؟
कौन थी? तस्लीमा नसरीन, आलिम की बेटी थी। तुम इस फिक्र में ना रहना कि सुबह में कॉन्वेंट में भेजकर हम शाम में मकतब में मुल्ला के पास भेज रहे हैं। अरे कौन सी मुसीबत है? आग में दाखिल कर कर आग से बचाने की कोशिश की जाए, समंदर में दाखिल कर कर समंदर का पानी ना लगने की कोशिश की जाए। ये बेकार हैं कोशिशें, बेकार हैं कोशिशें। तस्लीमा नसरीन के बाप ने तुमसे ज्यादा कोशिशें की होगी। तुम तो फिर भी दाढ़ी मुड़े हो, फिर भी तुम सूदखोर हो, फिर भी रिश्वतखोर हो, फिर भी बेनमाजी हो। तस्लीमा नसरीन का खानदान आलिमाना खानदान था, बाप आलिम था। क्या उसने ये अंजाम सोचा था? क्या उसने ये अंजाम पहचाना था? क्या तुम चाहते हो कि कानवटों में तुम्हारी पलने वाली और परवरिश पाने वाली और तालीम पाने वाली और फिर कॉल सेंटर में जाकर जिना के अड्डे के अंदर अपनी इस्मत और आबरू का सौदा करने वाली, क्या कोई जमानत दे सकता है इन मुसलमान लड़कियों के बारे में जो कच्चे लिबास पहनकर कॉल सेंटरों के अंदर रात के 2-2:30 बजे किसी गैर के साथ बैठे और वो गैर उसके जिस्म को ना छुए, किसी गैर की कैबिन के अंदर बैठे वो उसके सीने को हाथ ना लगाए? अल्लाह की कसम ये दस्तूर के खिलाफ है, ये अल्लाह के उसूल और सुन्नत के खिलाफ है कि पेट्रोल भी हो और उसमें आग भी डाली जाए और आग ना लगे। खुद हदीस कहती है कि एक मर्द और एक औरत एक तन्हाई में जमा होते हैं तो शैतान तीसरा इन दोनों में आग लगा देता है। कौन है इन कॉल सेंटरों को बदकारी का अड्डा बनाने वाली? कौन है आज गैरों के साथ भागने वाली? ये सबक कहां से उन्हें मिला? ये दर्स कहां से मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, इश्क का कोई धर्म नहीं होता? फातिमा और सुमैया फातिमा के नाम से जन्नत रश्क किया करती थी, सुमैया के नाम से जन्नत रश्क किया करती थी, कुतैजा और अस्मा के नाम से जन्नत रश्क किया करती थी। हाय अफसोस, कौन सी मौत हम मरे। आज हमारे आंखों में वो पानी भी ना रहा कि जिस पानी में हम डूब कर मर जाएं। आज फातिमा नाम की लड़की, मैं बताता हूं क्या काफिरों के साथ भागकर उनके नुत्फे से वो हामिला नहीं हुई? आज सुमैया नाम की लड़की, आज कुतैजा नाम की लड़की, कहां गई इनकी शर्में, कहां गई इनकी हया, कहां इनको सबक मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता और इश्क का कोई मजहब नहीं होता? तुम मुसलमान हुए तो क्या हुआ, वो काफिर हुए तो क्या हुआ? चलो सब एक है, मोहब्बत के अंदर कोई नहीं। तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी पूजा करेगा, तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी कलीसा जाएगा। क्या घर घर का ये फसाना नहीं है? क्या महल्ले महल्ले का ये कजिया नहीं है? वो कौन सा महल्ला है, वो कौन सा घराना है, वो कौन सी मुसलमानों की आबादी है जहां हमारी मां, पहले कुमारी लड़कियों की, कॉलेज की लड़कियों की बात हुआ करती थी, आज शादीशुदा माएं, बच्चों की माएं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज सुबह का फैसला कि एक मुसलमान मां शादीशुदा साहिब औलाद गैर के साथ इश्क के अंदर मुब्तला होकर भाग गई। कहां से मिलते हैं ये सबक, कहां से मिलते हैं वो दर्स? हमने देखा था अपने पढ़ने के जमाने में जलालाबाद के अंदर मदरसा हजरत मौलाना मसीहुल उम्मत शाह मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह का, जब जाते अपने साथियों से मिलने, वहां गांव था, वहां दीहात था, वहां पाखाना उठाने के लिए जो भंगियां सुबह सवेरे आया करती थी, दिन के उजाले से पहले आती थी और रात की तारीकी में आती थी, सुबह सवेरे आ जाया फजर की नमाज के आसपास आ जाती थी। अल्लाह की कसम, जलालाबाद और मुजफ्फरनगर का कोई वासी और कोई बाशिंदा उन पाखाना उठाने वाली भंगियों के चेहरे को देखना चाहता तो उनके चेहरों को नहीं देख सकता था। भंगियों के चेहरों में हयाती, उनके आंखों में शर्म थी। आज कुतैजा नाम की लड़की, आज सुमैया नाम की लड़की, आज अस्मा नाम की लड़की, वो खुद अपने बाप को कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कोई जहमत नहीं मेरे लिए दुल्हा तलाश करने की, मेरे लिए नौशा तलाश करने की। ये तहजीब इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिली, ये तहजीब, ये दर्स इनको इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिला। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सबसे बड़ी दौलत क्या होती है, सबसे बड़ा सरमाया क्या होता है, सबसे बड़ा माल क्या होता है? चॉकलेट उनकी सबसे बड़ी दुनिया है। एक तरफ हीरा रखो और एक तरफ चॉकलेट रखो और पूछो बेटा क्या चाहिए, वो कहेगा अब्बू जान मुझे चॉकलेट चाहिए। उस बच्चे को हीरे की कदर क्या? तमाम बच्चों को जमा किया जाता है, उनमें से कौन कौन मुसलमान है हाथ उठाओ। मुसलमान बच्चों ने हाथ उठाया। बच्चों अल्लाह से कहो अल्लाह चॉकलेट दे, तो चॉकलेट नहीं मिलता। बच्चों कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चॉकलेट दें, चॉकलेट नहीं मिला।
बच्चों कहो, ईसा मसीह, यसू, मरियम अम्मा, तुम मुझे चॉकलेट दो। बटन दबा दिया पैर से, ऊपर छत में से चॉकलेट गिरने लगे। कहा, बच्चों देखो, तुमने अल्लाह के नाम से मांगा, चॉकलेट नहीं मिले। तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मांगा, चॉकलेट नहीं मिले। अब हजरत ईसा तुम्हें देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जहनों के अंदर अगर ये मशक कराई जाती हो, अगर ये सबक सिखाया जाता हो, अलीफ से अल्लाह के बजाय अलीफ से इंजील बताया जाता हो, काफ से काबा के बजाय काफ से कलीसा बताया जाता हो, अल्लाह की कुरान इंजील के बजाय कुरान के बजाय इंजील को बताया जाता हो, और उन्हें ऐसे ऐसे किस्से और ऐसी ऐसी कहानियां उन्हें समझाई जाती हों, और मुसलमानों के ऐसी चीजें बयान की जाती हों। देखो तलवार के जोर से क्या हुआ, देखो जंगे जमल में एक तरफ हजरत अली है, एक तरफ उनकी वालिदा हैं, हजरत आयशा मुसलमानों की अम्मा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा हैं, कायनात की मुसलमानों की अम्मा हैं। तुम्हारे मुसलमानों में लड़ाई देखो कैसी, एक तरफ हजरत अली, एक तरफ हजरत आयशा, एक तरफ हजरत उस्मान गनी, दूसरे तरफ दूसरे सहाबा, एक तरफ हजरत हुसैन, दूसरे तरफ दूसरे सहाबा। ये क्या मुसीबत है। ऐसी चीजें आज जो है इन जो है नौनिहालों के जहनों में, दिलो दिमाग के अंदर सबत की जाती हैं। अब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर कोई, मैंने कहा ना कि कोई माँ बाप ये सोचते हैं कि चलो दिन में वो कॉन्वेंट की तालीम पा लेता है, रात में हम 5 कलमे सिखा देंगे, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल सिखा देंगे। अल्लाह की कसम, ये धोखा है, धोखा है। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है कि कैंसर के जरासीम छोड़े भी जाएं और फिर एंटीसेप्टिक जो है दवा भी दी जाए। ये कौन सी मुसीबत है, एड्स की बीमारी दी भी जाए और फिर उसकी खत्म करने की दवा भी दी जाए। ये अक्लमंदी नहीं है मेरे भाई, ये ईमान को सल्ब करते हैं, ये हमारे अकीदे पर डाका डालते हैं, ये अंदरूनी तौर पर हमारे मजहब को खोखला करते हैं, ऐसी तारीख को बताकर। इसी वजह से जब अडवाणी ने यात्रा निकाली, रथ यात्रा निकाली, उस रथ यात्रा का मकसद यही था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से काट दिया जाए, मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर किया जाए। क्या आप जानते हैं उस रथ यात्रा का ड्राइवर कौन था? ना ईसाई था, ना यहूदी था, ना काफिर था, ना बुत परस्त था। इसी कौम का एक फर्द आरिफ मोहम्मद खां था। ना आरिफ धेड़ो चमारों का नाम है, ना मोहम्मद अगयार का नाम है। ये आरिफ मोहम्मद खां, इसको कहां से दर्श मिला कि अडवाणी की यात्रा में वो ड्राइवर बने और वो जो है वो पोजीशन हासिल करे? ये जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्या ये काफिरों के घराने में पैदा हुआ था? ये भी मुसलमानों के घराने में पैदा हुआ। मौत से पहले इसने वसीयत की थी कि मेरे अंतिम संस्कार कर दिया जाए, मेरे जिस्म को जलाकर भस्म कर दिया जाए। हिदायतुल्लाह का तर्जुमा अल्लाह की हिदायत, अल्लाह का सही रास्ता। लेकिन जब तालीम गलत जगह पर मिली, इस्लाम की कद्र कीमत को नहीं पहचाना, मौत के बाद की जिंदगी को नहीं पहचाना, उस नालायक ने कौम के लोगों को, काफिरों और मुशरिकों को खुश करने के लिए वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद मेरी जिस्म को जलाकर मेरी राख को हवा में बिखेर दिया जाए। तो चुनाचे जस्टिस हिदायतुल्लाह को इसी तरह किया गया। अस्मत चुगताई का घराना दीनदाराना घराना था। मौत से पहले अस्मत चुगताई ने जो सेक्स नावल लिखा करती थी, उसने वसीयत की कि जिस तरह जस्टिस हिदायतुल्लाह को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया, मुझे भी कर दिया जाए। ये कौन है आरिफ मोहम्मद खां? ये कौन है अस्मत चुगताई? ये कौन है सलमान रुश्दी, जो आज यहूदियों की गोद में और नसारा और ईसाइयों की गोद के अंदर पना लिया हुआ है? ये यहूदियों का कोई मादरजात पिल्ला नहीं, ये अंग्रेज के नुत्फे से पैदा हुआ इंसान नहीं। इसका घराना उलमा का घराना, इसका घराना दीनदार घराना। लेकिन जिस जरिए से इसने तालीम हासिल की, उसे शुरू ही से नापाकी का सबक दिया गया, शुरू ही से इस्लाम की नफरत दिलाई गई। अब जब इन्होंने बस नहीं किया कि हॉस्पिटलों के जरिए से, कॉलेजों और स्कूलों के जरिए से हमले पर इन्होंने बस नहीं किया, तो अब इंटरनेट आ गया। मजहब के नाम पर हैरत करेंगे कि इंटरनेट के अंदर 4 लाख वेबसाइट हैं। मजहब के नाम पर इंटरनेट के अंदर 4 लाख वेबसाइट हैं। इन 4 लाख वेबसाइट में 2 लाख वेबसाइट तो सिर्फ इन ईसाइयों के हैं, जो मुसलमानों के नाम पर, कुरान के नाम पर, बुखारी के नाम पर, हदीस के नाम पर, तर्जुमे के नाम पर, फिक़ह के नाम पर 2 लाख वेबसाइट
انہوں نے انٹرنیٹ کے اندر کھول رکھے ہیں، جس کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے چلانے والے اور انگلیاں دبانے والوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ سازش ان کے اندر گھولی جاتی ہے کہ دیکھو روایتوں کے اندر ٹکراؤ ہے، کبھی آتا ہے رفع دین کیا آقا نے، کبھی آتا ہے رفع دین نہیں کیا، کبھی آتا ہے آمین زور سے بولا، کبھی آتا ہے آمین آہستہ بولا۔ مسلمان ایک قوم سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، مسلمانوں کی دوسری قوم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتی ہے۔ اسلام اگر ایک ہے تو مسلمانوں کے طریقے کیوں غلط ہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے دین کو بچانا ہے، مدارس سے جڑے رہو، علماء سے جڑے رہو۔ یہ انٹرنیٹ کی پیداوار، انٹرنیٹ کے اندر اسلامک چینل دیکھنے والے اور ویب سائٹ دیکھنے والے اس زہر کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے حدیثوں میں اختلاف ہے، تمہارے روایتوں میں تعارض ہے، اور یہ کلام پاک کے اندر فرقہ پرستی ہے اور کافروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، کہ کافر کہاں ملے، مشرک کہاں ملے، قتل کر ڈالو۔ اس قسم کی چیزیں ڈال کر مسلمانوں کے ذہنوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ فلموں میں کام کرنے والا ایک خان نام کا آدمی، اس کے گھرانے میں ایک بچہ عیسائی، ایک بچہ سکھ اور اس کی جورو ہندو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا گھر سیکولر گھرانہ ہے۔ اگر اس کو صحیح تعلیم ملی ہوتی، اس نے قرآن کی روح کو پہچانا ہوتا، اس نے حدیث کو جانا ہوتا، تو کیا جو ہے ہندو بیوی سے شادی کرتا؟ کتنے مسلمان کلاکار ہیں، یہ ناچنے والے ہجڑے ہیں جو ہندو سے نکاح کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی جمہوریت کا حق ادا کر رہے ہیں، ہندوستان کی سیکولرزم کا حق ادا کر رہے ہیں۔ زیادہ تر یہ ناچنے گانے والے ہجڑے اپنے کافرہ بیوی کو رکھ کر کافروں کو خوش کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو تعلیم کہاں سے ملی؟ یہیں سے تو تعلیم ملی کہ بھائی مذہب آپس میں بیر نہیں سکھاتا، سب مذاہب برابر ہیں، سب خدا سے ملانے والے ہیں۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے، کوئی مذہب خدا تک ملانے والا نہیں ہے، کوئی مذہب اللہ تک جانے والا نہیں ہے، کوئی مذہب جنت تک جانے والا نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے۔ کلام پاک نے صاف ارشاد فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے طریقے ہیں، وہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ ہم غیروں کو خوش کر کر ان کا احسان لے کر اس دھرتی پر رہنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں تمہارے احسان کی، ہمیں ضرورت نہیں تمہارے کرم کی، مہمان نوازی کی۔ 1150 سال تک ہمارے آبا، ہمارے اجداد نے اس زمین کو سینچا ہے، اور اس زمین کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہمارے اکابرین نے خون دیا ہے، ہمارے اکابرین سولی پر چڑھے ہیں۔ اب کہتے ہیں کافروں سے، ہم کہتے ہیں اغیار سے، کسی کے ممنون کرم ہو کر ہم نہیں جیتے، ہم کسی کا احسان لے کر نہیں جیتے، ہم جیتے ہیں ٹیپو سلطان شہید کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں قاسم نانوتوی کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں شیخ الہند کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں شیخ الاسلام کے اسیر مالٹا کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں ان بزرگان دین کے ارواح کے احسان تلے جنہیں دلی سے لے کر میرٹھ تک ہر درخت کے اوپر چڑھا دیا گیا سولی پر۔ ہم جیتے ہیں ان اولیاء کرام کے احسان تلے جنہیں خنزیروں کے کھالوں میں بند کر کر سلگتی آگ کے اندر، دہتے ہوئے شعلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہم ہندوستان کے اندر کسی کے کرم پر، کسی کے ٹکڑوں پر اور کسی کی روٹی پر پلنے والی قوم نہیں۔ مسلمان خوددار قوم ہے، مسلمان خودداری کے ساتھ جیتی ہے، عزت کے ساتھ رہتی ہے، اور ذلت کی زندگی کے مقابلے میں عزت کی موت کو گلے لگانا پسند کرتی ہے۔ ہمیں کوئی بلڈنگوں کا لالچ دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی عہدے کا لالچ دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی فنڈ دینے کا لالچ دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی امداد کے لالچ کی ضرورت نہیں۔ ہمارے آقا کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے آقا کی محبت ہمیں دم بھرنے کے لیے کافی ہے، ہمیں اولیاء کا تعلق ہمیں جینے کے لیے کافی ہے۔ ہم بھوکے رہیں گے، درود پڑھ پڑھ کر جی لیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، ہم فقر و فاقہ میں رہیں گے، کلام پڑھ پڑھ کر جی لیں گے، پیٹ پر پتھر باندھیں گے، ہم غیروں کا احسان نہیں لیں گے۔ ہم خوددار قوم ہیں، ہم غیور قوم ہیں، ہم عزت دار قوم ہیں۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو صحیح معنوں میں اللہ کے لیے ہے، عزت صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت صحیح معنوں میں ان دونوں کو ماننے والے کے
لیے ہے اور منافق اس بات کو کیا جانے. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہمیں غریب صحیح, ہم فقیر صحیح, ہم تنگدست صحیح, ہم مجبور صحیح, ہم مظلوم صحیح, سب کچھ صحیح, لیکن ہم یہاں کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں, کسی کے احسان تلے جینے والے نہیں. ہم نوجوان یاد کرے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کو, یاد کرے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کو, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کو, یاد کرے ان قربانیوں کو کہ ایک ایک داڑھی رکھنے والے اور ایک ایک عالم دین, ایک ایک حافظ قرآن کو پکڑ پکڑ کر سلگایا جاتا تھا, دہتے ہوئے شعلوں کے اندر داخل کیا جاتا تھا. ہم پست قوم نہیں, ہم ذلیل قوم نہیں, ہم تباہ اور برباد ہونے والی قوم نہیں. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ یہود و نصارہ ایک سازش کے تحت ہمیں مسلمان تو رہنے دیا. ضرور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال حاجیوں کی تعداد بڑھتی ہے, گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مسجدوں کی تعداد بڑھتی ہے, گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مکاتب کا جال پھیلتا ہے, گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مدارس کی تعداد بڑھتی ہے, گزشتہ سالوں کے مقابلے میں مصلیوں کی تعداد بڑھتی ہے. ہر آئے دن ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں حج کا کوٹا پورا ہو گیا, حجاج زیادہ ہو گئے, نمازی زیادہ ہو گئے, مدارس زیادہ ہو گئے, مساجد زیادہ ہو گئے, لیکن عارف محمد خان کی کمی نہیں ہے, عصمت چغتائی کی کمی نہیں ہے, شاہ رخ خان کی کمی نہیں ہے, اور جسٹس ہدایت اللہ کی کمی نہیں ہے. گھر گھر کے اندر شاہ رخ خان پیدا ہو چکا ہے, گھر گھر کے اندر جسٹس ہدایت اللہ پیدا ہو چکا ہے, جو نام کے مسلمان ہیں, اندرونی طور پر کوئی عقیدہ نہیں, ناچ گانا دیکھتے ہیں کوئی اثر نہیں. کہاں کل ہم کسی گھر کو پہچانا جاتا تھا کلام پاک کے تلاوت سے, صبح میں سورہ یاسین کی آوازیں آتی تھی, رات میں سورہ واقعہ کی آوازیں آتی تھی, دن میں ذکر اذکار اور درود پاک کی. آج یہ کان ترستے ہیں کہ کسی مسلمان کے گھر سے کبھی کوئی تلاوت کی آواز آ جائے. اگر کسی مسلمان کے گھر سے کبھی کوئی تلاوت کی آواز آتی ہے تو یہ دل میں یقین جم جاتا ہے کہ آج اس گھر کے اندر کوئی موتا ہوئی ہے, کہ یہ قرآن زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا, آج موتا کے سامنے سے پڑھنے کے لیے رکھ دیا گیا ہے. گانوں سے گونج رہی ہے یہ فضا, ناچ سے گونج رہی ہے یہ فضا, تھرک رہی ہے, تڑپ رہی ہے. یہ کیبل کلیکشن کی وجہ سے یہ حیا کو اور اس جو ہے درس کو کون دیا, اس جو ہے سبق کو کون دیا؟ انہی کانوینٹوں نے دیا کہ حج کو بھی جانے دو, الحاج کا لقب رکھنے دو, لیکن دل سے آقا کی محبت کو نکال دیا اور دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نکال دیا. مرتد دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو علل اعلان کہتا ہے مجھے ایمان پسند نہیں, مجھے اسلام پسند نہیں, آج سے میں کافر ہو گیا, آج سے میں نے اپنا نام بدل لیا. یہ مرتد تو پچھلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے. اگر کوئی ایمان سے پھرتا معلوم ہو جاتا یہ عیسائی ہوا, یہ کافر ہوا, یہ انگریز ہوا. لیکن آج مرتد بھی ہو رہے ہیں لیکن اپنا نام بھی نہیں بدل رہے ہیں, مرتد بھی ہو رہے ہیں, حج کو بھی جا رہے ہیں, مرتد بھی ہو رہے ہیں اور زکات بھی دے رہے ہیں, مرتد بھی ہو رہے ہیں, مساجد کی تعمیر بھی کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے اسلامی ادارے, ہماری مساجد, ان کے ذمہ دار ہیں داڑھی مڈے, اور امام کو کہتے ہیں کیا ضرورت سود کے خلاف بولنے کی, مہینے کا بول کو چلو نا. یہ کیا ہے؟ مرتد, اعتقادی مرتد ہیں یہ لوگ. ارے سود کی برائی مسجد کے اندر نہیں کی جائے گی تو تیرے اماں کے قبر کے پاس کی جائے گی. مساجد کی حالت دیکھو, مدارس کی حالت دیکھو. انہوں نے کہا کہ مسجد کا چودھری بننے دو, مسجد کا متولی بننے دو, داڑھی مڈے بننے دو, سود خور بننے دو, لیکن اندر سے ایمان کو کھوکھلا کر دو, اعتقاد کو کھوکھلا کر دو. امام کو اس کا غلام بنا کر رکھ دو کہ امام ہر جمعہ سے پہلے اس سے مشورہ کرے کہ سیکریٹری صاحب آج کون سے عنوان پر بولنا, کہیں تمہارے گھرانے میں شادی تو نہیں ہوئی ہے کہ میں شادی کے رسوم کے بارے میں بول دوں تمہیں برا لگ جائے, تمہارے گھرانے میں چہلم تو نہیں ہوا کہ چہلم کے بارے میں بول دوں تمہیں برا لگ جائے. یہ سازش چل رہی ہے. قربانی کے جانوروں کی تعداد بڑھ گئی, حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی. اندرونی طور پر اسلام کی جو روح ہے, اسلام کی جو اسپرٹ ہے, اسلام کی جو طاقت ہے, اسلام کی جو قوت ہے, اس قوت کو ان عیسائی کانوینٹوں نے سلب کر لیا, ذہن بنا بنا کر تاریخ کو مست کر کر. ایک ایک جملے سے بھی ہمارے ذہنوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک دیکھیے, ہمارے والد آئے ہوں, ہمارے ابا حضور آئے ہوں,
ایک تعارف کا انداز تو یہ ہے، یہ ہمارے والد محترم ہیں، یہ ہمارے ابا جان ہیں، تو سامنے والے کے دل میں اچھے اثرات پڑتے ہیں صرف انہی الفاظ کی وجہ سے کہ میں نے ابا جان کہا، میں نے والد محترم کہا، میں نے ان کو ابو کہا، تو سامنے والا سمجھتا ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور ایک انداز یہ ہے، یہ میرا باپ ہے، تو سامنے والا